جی خالد جمیل بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان نے اس حکومت سے راہیں جدا کر لی ہیں جسے پی ڈی ایم 2 کہا جا رہا تھا، اور اس کے وہ روح رواں تھے پی ڈی ایم 1 کے۔ دیکھیں ابھی فی الوقت جو اناؤنسمنٹ آئی ہے جے یو آئی کی طرف سے وہ تو یہی ہے کہ وہ اس حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے چاروں صوبائی اپنی جو مجلس شورا ہیں ان کے بھی اجلاس طلب کیے ہیں، ان کے شیڈول اناؤنس کیا ہے کہ وہ وہاں بھی جائیں گے، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ فیصلے عوام میں نہیں سڑکوں پر ہوں گے۔ ابھی ابتدائی طور کے اوپر آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت الیکشن نتائج کو مسترد کیا تھا، جب ان کی پارٹی 12 نشستیں لے کر کامیاب ہوئی تھی اور پھر 3 ریزرو سیٹیں ان کو ملی تھی تو 15 ہوئی تھی، تو ابھی تک اس الیکشن میں 4 نشستیں ان کو ملی ہیں۔ ابھی ابتدائی طور کے اوپر ایک ملاقات ان کی ہوئی ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ، ابھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مولانا صاحب سے ملے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جے یو آئی بلوچستان کے اندر جو پاور شیئرنگ فارمولا طے ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہاں پہ جے یو آئی کیا اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھے گی، کیونکہ بلوچستان میں جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے غالباً 11 جو ارکان ہیں صوبائی اسمبلی کے وہ منتخب ہوئے ہیں، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کے 10 ارکان وہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے جے یو آئی یہ بھی ڈیمانڈ اور خواہش ہے ان کی کہ بلوچستان کا جو چیف منسٹر ہے وہ جے یو آئی کا ہونا چاہیے۔ اب پیپلز پارٹی نے ہماری جو اطلاعات ہیں اس میں جو سرفراز بگٹی ہیں جو وزیر داخلہ بھی رہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، اور اس سے پہلے بھی وہ بلوچستان میں رہے ہیں سیٹ اپ میں، ان کو اپنا امیدوار نامزد کیا، اور ان کو کسی حد تک جو ہے کہ نون لیگ کی بھی اور باقی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی مدد حاصل ہے، تو اس لیے مولانا صاحب کا ابھی جو موقف ہے کافی سخت نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر بلوچستان کے اندر پاور شیئرنگ میں کچھ معاملات طے ہو گئے اور وہاں پہ اگر چیف منسٹر جے یو آئی کے منتخب ہوئے تو میرا خیال ہے کہ پھر مولانا صاحب کا موقف تبدیل ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اسمبلی میں، ابھی انہوں نے 2018 میں تو فوری طور کے اوپر یہ اعلان کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا حلف ہی نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، 12 نشستیں تھیں ان کی، ابھی 4 نشستیں ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی کا حصہ رہیں گے، اسمبلی کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اسمبلی کا حصہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف احتجاج بھی کریں گے، تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ تو اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ جو مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ مرکز کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر جو ہے کہ وہ کافی اپنا حصہ جو ہے حکومت کے حوالے سے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے جتنا وہ سخت موقف اپنائیں گے اتنی ہی بہتر شرائط کے اوپر وہ جو پاور شیئرنگ فارمولا طے ہوگا حتمی طور کے اوپر اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو پائیں گے۔ تو ابھی یہ پہلی ان کی پریس کانفرنس تھی الیکشن کے بعد، اپنی جو ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا ہے، ابھی چاروں اس کے بعد مزید آپ سمجھتے ہیں کہ آ سکتی ہے؟ ساتھ رہیے گا خالد جمیل، ہمیں